بہت خوشی کا موقع ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے یہ ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور پھر اس میں تراویح کی نماز میں قرآن مجید کا سنانا، اور پھر تراویح کی نماز رمضان مبارک کے اعمال میں جو خاص اعمال ہیں جو سال کی دیگر دنوں میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ اعمال ہمیں عطا فرمائے، اور پھر موقع بھی دیا ان اعمال کو ادا کرنے کا۔ بہت سارے لوگ ایک گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے اور نہ قرآن کی تلاوت کرتے اور نہ قرآن سنتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، نہ روزے نصیب ہوتے ہیں اور نہ نماز نصیب ہوتی ہے اور نہ قرآن کی تلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا تباہ و برباد ہے وہ شخص کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور اس پر گزر جائے، اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس تباہی اور بربادی سے ہمیں محفوظ فرمایا، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنا کلام اللہ سننے کی اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم محرومی سے بچ گئے اور اللہ کی نعمتوں کے مستحق بن گئے۔ اس کا جو جتنا شکر ادا کیا جائے گا کم ہے، اور اللہ پاک نے عمل کرنے کی توفیق جو عطا فرمائی تو پھر نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کا مطلب انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے عمل قبول بھی کر۔ اس گئے گزرے دور کے اندر، اس فتنوں کے دور میں قرآن سے محبت اور دین سے محبت اور دین والوں سے محبت، دینی اداروں کے اندر جانا، قرآن سننا، سنانا، پڑھنا، تراویح، نماز، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ نعمتیں، یہ اعمال ان کی نصیب میں نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں پورا مہینہ گزر گیا، انہوں نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہوئی۔ ایسے مسلمانی یعنی رمضان کا مہینہ پورا نکل گیا اور تراویح کی ایک نماز بھی کسی نے نہ پڑھی ہو پوری، قرآن کا ایک سپارہ اس کے اندر پورا نہ سنا ہو، اور پھر بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا۔ محرومی ہے۔ اب اس مہینے میں جو محروم رہا، بڑے خیر سے محروم رہا، تو پھر سال کے 11 مہینوں میں وہ کیا کرے گا؟ یہ تو سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے کہ اس میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے بندہ مسلمان آگے بڑھ جائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اس مہینے میں اللہ دیکھتا ہے کہ کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اور پھر مسلمان کو تو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن نیکی کے کاموں کے اندر ہم یہ جذبہ نہیں رکھتے ہیں کہ نیکی میں آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن اس نے ایک ختم کیا، میں 2 کر لوں، اس نے روزے رکھ لے میں بھی رکھ لوں، یہ تراویح پڑھتا ہے میں بھی پڑھ لوں۔
یہ نفل پڑھتا ہے میں بھی پڑھ لوں. نیکی کی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. دنیا دیکھو نیکی ساتھ جائے گی، دنیا تو ادھر ہی رہ جائے گی. اور دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں نہ نجات ہے اور نہ اللہ کی رضا. نجات اور اللہ کی رضا تو دین میں ہے اور دین کے کاموں میں ہے اور نیکی میں ہے، اور اللہ پاک نے بھیجا بھی ہمیں اسی لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن و انس کی پیدائش اللہ پاک نے جو فرمائی ہے وہ اپنے عبادت کے لیے. اور عبادت رمضان کے اندر ہم عبادت سے محروم رہے تو پھر کب عبادت کریں گے؟ کس وقت ہمیں توفیق ہوگی؟ کس وقت ہم پھر عبادت کے لیے فارغ ہوں گے؟ کہ رمضان کے اندر عبادت پر اجر بھی بڑھ جاتا ہے. فرض 70 فرضوں کے برابر، نوافل فرضوں کے برابر. ایک ایک عمل پر لاکھوں نیکیاں مل رہی ہے، ہزاروں نیکیاں مل رہی ہے، سینکڑوں نیکیاں مل رہی ہے، اور اس کے لیے جناب ہم فارغ نہیں ہیں تو پھر کب فارغ ہو؟ رمضان کو ہم نے دنیا کے لیے سیزن بنا دیا، حالانکہ رمضان ہمارے لیے آخرت کے لیے سیزن ہے اور نیکیوں کا سیزن ہے کہ مسلمان اس میں دنیا کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس میں قرآن کی تلاوت کرے، روزے رکھے، ذکر و اذکار کرے. بقایا 11 مہینے دنیا کے کمانے کے لیے ہیں، کاروبار کے لیے ہیں، پھر کرے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا